کشمیر کے حوالے سے میں خصوصاً یہ عرض کروں گا کہ کشمیر اس وقت صرف یوں نہیں کہ قانون کے ذریعے سے کشمیر کی حیثیت ختم کر دی گئی ہے، بلکہ کشمیر کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ کشمیر کا کلچر، کشمیر کی جمعیت، کشمیر کی حیثیت، سب کچھ نابود کیا جا رہا ہے۔ اور یہ باتیں نہ میڈیا پہ آ رہی ہیں، نہ کشمیر کے اندر سے کوئی ان باتوں کو باہر پہنچا رہا ہے۔ وہ تو اندر مشکلات کا شکار ہیں، لیکن باہر بھی جو کشمیر کے نام پر فنڈ لیتے ہیں وہ بھی خاموش ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ کشمیر میں منشیات کی بہت بہتات ہو گئی ہے۔ ایک سابقہ رپورٹ میں نے پڑھی ہے، چند سال پہلے تک، یعنی 10-15 سال پہلے تک کشمیر بھر میں، پوری ریاست میں، اب رپورٹ کے اوپر ہے صداقت یا جھوٹ اس کا کہ وہ درست ہے یا نہیں، یا کشمیری اس کی تصحیح کر سکتے ہیں، کہ پوری ریاست میں ایک صرف شراب کی دکان تھی، یا سری نگر میں ایک شراب کی دکان تھی۔ اب اس وقت ہر گلی میں اور ہر جگہ پر انہوں نے شراب کے علاوہ باقی نشہ، بھنگ، چرس، دوسرے اور نئے جو آئس نشہ ہے، یہ بھی باقاعدہ ہندوستانی افواج اور سیکیورٹی ایجنسیاں باقاعدہ تسلسل کے ساتھ کشمیری جوانوں کو آزادی کی تحریکوں سے دور کرنے کے لیے منشیات کی لعنت میں مبتلا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے پابند بھی ہیں، بے روزگار بھی ہیں، پابندیاں بھی ہیں، ہر مشکلات ہیں، اور ڈپریشن میں آیا ہوا، پابندی میں آیا ہوا سخت جو ذہنی طور پر دباؤ میں ہو، وہ نشے کا آخر سہارا آسانی سے لے لیتا ہے، اور یہ کام پلاننگ کے ساتھ کشمیر میں ہو رہا ہے۔ دوسرا کام، کشمیر کے اندر، کشمیر ایک بہت پاکیزہ سرزمین تھی، کشمیر رہنے والے سری نگر، وہاں پر اخلاقی فساد نہ ہونے کے برابر تھا۔ ان لوگوں کا مذہبی اقدار اور ان کی اپنی علاقائی اقدار ایسی تھیں کہ باپردہ خواتین تھیں اور مرد بھی، اور ایک بہت ہی مہذب تہذیب کشمیر کے اندر تھی۔ جو سیاح لوگ جاتے تھے سارا ہندوستان گھوم کے کشمیر جب جاتے تھے سری نگر، تو انہیں ایک الگ ماحول وہاں دیکھنے کو ملتا تھا۔ لیکن اس وقت ہندوستان کی پالیسی یہ ہے کہ یہ فساد، بے حجابی، عریانیت اور نامحرم فساد، قبا خانے، جسم فروشی، اس کو کشمیر کے اندر زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے۔ ہندوستان کے دوسرے علاقوں سے ایسے عناصر فاسد کشمیر میں لا کر، اور تاکہ کشمیری خواتین کو اس میں آلودہ کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اور علماء، جوانان، بالخصوص جوانوں سے میں زیادہ عرض کرتا ہوں، علماء کو احتراماً عرض کر رہا ہوں، جوانوں کو تاکید کر رہا ہوں کہ آپ یہ منشیات کے خلاف باقاعدہ قیام کریں، نہ پھیلنے دیں، کسی کشمیری کے منہ نہ لگنے دیں منشیات، نہ شراب پیے، نہ چرس پیے، نہ بھنگ، نہ آئس، خود روکو، ان بیچنے والوں کو رسوا کرو، بھگاؤ وہاں سے۔ اسی طرح اخلاقی فساد خواتین کے اندر جو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی آپ کے جہاد کا حصہ ہے۔ ورنہ اگر آپ یہ کہو کہ فقط فوج کا مقابلہ، ہندوستانی فوج کا مقابلہ کرنا جہاد ہے، تو جب آپ فرض کرو ہندوستانی فوج سے کشمیر چھڑا لیتے ہو، لیکن کشمیر کا جوان منشیات کا عادی ہو چکا ہو، کشمیر کے ناموس، اس کی عزت لٹ چکی ہو، کشمیر کا اسلامی تشخص برباد ہو چکا ہو، اس میں فرقہ واریت آ چکی ہو، اس میں تعصب آ گیا ہو، اس میں مسلمان سے نفرت کر رہا ہو، تو اس آزادی کا پھر کیا فائدہ ہوگا؟ لہٰذا اتنی آزادی جتنی ہی اہمیت ہے اپنے ان اقدار کو محفوظ کرنا، اپنی نسل کو محفوظ رکھیں۔ ان کا سخت امتحان ہے اہل کشمیر کا، مجھے معلوم ہے یہاں بیٹھ کر یہ بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن کشمیر میں جا کر اس بات پر عمل کرنا بہت دشوار ہے۔ لیکن ابھی انہوں نے تاریخ میں، 70 سالہ تاریخ میں ثابت کیا کہ تھکنے والے نہیں ہیں، جھکنے والے نہیں ہیں۔ ابھی بھی انشاءاللہ اللہ انہیں ہمت دے گا، طاقت دے گا، اور ایک دن آزادی بھی حاصل کریں گے، اور اپنی اس نسل کو، اپنی ناموس کو بھی انشاءاللہ کشمیری بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔